نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور کل رات جو آ رہی ہے وہ 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور یہ وہ رفعتوں، بلندیوں، عظمتوں اور سعادتوں والی رات ہے کہ کروڑ لیلۃ القدر جیسی راتیں اکٹھی ہو جائیں تو اس رات کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدا کرے کہ ہم سب کو یہ رات نصیب ہو اور پھر 12 ربیع الاول کا دن بھی میسر آئے، اور باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہمیں دل کھول کر خوشیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہمارے نہایت ہی معزز مہمان محترم سید شجاع زیدی صاحب، جو کہ USA امریکہ سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا آنا یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ یونس، جو کہ قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 58 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں نے چند بڑی اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی، تاکہ جب اہل محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، میلاد پاک کے جلوس نکالتے ہیں، تو جہاں اہل محبت یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور میں نے کوشش کی تھی کہ تھوڑے وقت کے اندر چند وہ ضروری باتیں جو ذہنوں میں کھٹکتی رہتی ہیں ان پر روشنی ڈالیں، کہ قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے۔ آج جس اہم بات پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو ذہن کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں موجود ضرور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح 12 ربیع الاول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اسی طرح معروف بات یہی ہے کہ آپ کا وصال مبارک بھی اسی 12 ربیع الاول کے دن ہے۔ تو سوال ذہنوں میں یہ جنم لیتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم آپ کے میلاد پر، آپ کی ولادت باسعادت پر خوشیاں تو کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں وصال پر غم نہیں ہے؟ چلو اگر غم نہیں کر سکتے تو آپ کے وصال مبارک والے دن ایک جشن کا سما بنا لینا شاید یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو بعض جگہوں پر کئی لوگوں نے پوچھا، سوشل میڈیا پہ گردش کرتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست میں تھوڑی سی روشنی اس بات پر ڈالیں کہ میلاد پر خوشی کیوں اور آپ کے وصال مبارک پر غم کیوں نہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ ہم آپ کی ولادت باسعادت پر خوشیاں کیوں کرتے ہیں، اس پر ڈیٹیل سے تو پچھلی نشست میں نے بات کر دی تھی،
مگر اجمالاً تلاوت کی گئی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے سورہ یونس کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اعلان فرما دیجئے، اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ جو ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، فبذلک فلیفرحوا، پس انہیں چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر دل کھول کر خوشیاں منایا جائے۔ اور آگے فرمایا ھو خیر مما یجمعون، اور ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بڑھ کر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں تو آج میں نہیں جاؤں گا، بس ایک بات بتا رہا ہوں کہ مفسرین کے نزدیک یہ طے شدہ اصول ہے کہ قرآن پاک کے اندر اگر کسی مقام پر فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ جائے تو وہاں فضل اور رحمت سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے اپنے فضل کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اکٹھا ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین کے اس اصول کے مطابق جب فضل اور رحمت کا ذکر اکٹھا آ گیا تو اس سے مراد کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوگی۔ تو باری تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو میری ولادت باسعادت کی شکل میں، میری آمد کی شکل میں، میرے وجود مسعود کی شکل میں ان پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی ہے، پس انہیں چاہیے کہ میری آمد پر دل کھول کر خوشیاں منایا کریں، اور ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بہتر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ یہ جو اگلا حصہ ہے، یہ جو فرمایا کہ ان کا یہ خوشی کرنا ہر اس عمل سے بڑھ کر ہے جو یہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، باقی سب نیکیاں ایک طرف، مگر میرے مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کرنا یہ دنیا کی ہر نیکی سے بڑھ کر ہے۔ آج صرف اس پہلے حصے پر تو میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم آپ کی آمد پر خوشی کیوں کرتے ہیں، تو ہم آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی آمد پر خوشی کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ آج ہم اس سے اگلے حصے پر بات کریں گے کہ ہم آپ کے وصال مبارک پر غم کیوں نہیں کرتے۔ حاضرین مکرم، یاد رکھیں کہ اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ ہم آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی تو اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی کرنے کا حکم خدا نے دیا۔ رہ گئی بات کہ ہم آپ کے وصال پر غم کیوں نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ ہم آپ کے وصال مبارک پر غم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو جب وہ آج بھی موجود ہیں تو پھر غم کیسا؟ غم وہ کریں جن کا رسول چلا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، قیامت تک بھی موجود رہیں گے، بلکہ قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں تو بھائی پھر غم کیسا؟ دیکھیں نا، کوئی موجود بھی ہو اور کوئی غم کرتا پھرے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایسے شخص کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ میں اس پر آپ کو ایک بڑی پہلے سمجھ میں آنے والی بات آسان سی بتاتا ہوں۔ یہ جو میں نے بات کی کہ آپ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، دیکھیے جب ہم کلمہ طیب پڑھتے ہیں تو کلمہ طیب میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا خیال ہے، ہیں کہتے ہیں یا تھے کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اگر سوچ یہ ہو، عقیدہ یہ ہو کہ وہ 14 صدیاں پہلے تھے آج نہیں ہیں، تو پھر تھوڑی تبدیلی کلمے میں آنی چاہیے تھی نا۔ ہم یوں اس کا ترجمہ کیا کریں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، تو ہم تھے تو کہتے نہیں، اور نہ اس کلمے کا یہ معنی بنتا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، 14 صدیاں پہلے بھی ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تھا، اور آج بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو بھائی جب وہ ہیں تو پھر مانو نا کہ وہ آج بھی ہیں۔ تو جب وہ ہیں تو پھر غم کیسا؟ یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں تو بھئی پھر وہ کیسے موجود ہیں؟ اس پر قرآن پاک کی پہلے میں ایک آیت کریمہ سنانا چاہ رہا ہوں، جس کی روشنی میں یہ عقیدہ مزید پختہ ہو جائے۔ یہ سورہ حجرات ہے، قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس کے ابتدائی کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ ان کلمات کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، باری تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ان کلمات کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرمایا، اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جان لو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ بات آج سے 14 صدیاں پہلے باری تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمائی۔ یہ بات فرمانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے پیچھے ایک بڑا مفصل واقعہ ہے، اور اس سے پچھلی جو آیت نمبر 6 ہے، یہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 یہ اکٹھا مضمون ہے۔ میں صرف اشارتاً خلاصتاً آپ کو اس بات کی حقیقت سمجھانے کے لیے وہ واقعہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ ہوا یوں کہ کسی قبیلے کا ایک سردار آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ آقا اب ہم پلٹ کر واپس جائیں گے اور جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، یقیناً وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے، اور پھر اسلام کے لیے ان سے کوئی ڈونیشنز، کوئی صدقات، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، جو بھی عطیات ہوں گے وہ جمع کریں گے۔ آپ وقت مقررہ پر اپنے کسی صحابی کو بھیجیں، نمائندے کو بھیجیں، تاکہ جو کچھ ہم نے کلیکٹ کیا ہو وہ ہم سے لے کے تو آ جائے۔ وعدے کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، مگر جس صحابی کا انتخاب ہوا، اتفاق یہ تھا اس کے ذمے اس قبیلے کا ایک قتل تھا جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے سے۔ جیسے ہی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے گئے اور ان بستی والوں کو پتہ چلا کہ بھئی آقا کے بھیجے ہوئے نمائندے آ رہے ہیں، تو انہوں نے احترام کے طور پر اکٹھے ہو کر مل کر ان کا استقبال کرنا چاہا، ویلکم کرنا چاہا، اور اپنی بستی سے باہر نکل کر جمع ہو کے ان کا ویلکم کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک غلط فہمی کا شکار ہوئے جو صحابی گئے تھے کہ یہ جو اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے قتل کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، بس ایک مغالطے کا شکار ہوئے اور وہیں سے راستے سے پلٹ کر واپس آ گئے، اور واپس آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ افروز تھے،
انہیں آ کر عرض کرنے لگے کہ آقا انہوں نے ڈونیشن، زکوٰۃ، صدقات تو کیا دینے تھے، وہ تو میری جان کے دشمن تھے، ممکن ہے میں آگے جاتا تو وہ تو اکٹھے ہو کر آ رہے تھے، ممکن ہے مجھے جان سے ہی فارغ کر دیتے۔ بس اتنی بات ہونا تھی کہ وہ جو مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ جوش میں آ گئے، اور قبل اس کے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ ارشاد فرماتے، وہ پہلے بول پڑے اور عرض کرنے لگے کہ آقا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا انہوں نے، ہم جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ ہمارے آقا کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ جذبات میں آئے، اور ان کا جذبات میں آنا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے تھا، مگر وہ اس قدر جذبات میں آئے کہ فوری ان کے جذبات کو سرد کرنا یہ بھی حکمت کے خلاف تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا، فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو، ان کا ایک امیر بھی مقرر کر دیا، مگر ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حقیقت میں واقعہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جب پورا لشکر تیار ہو گیا، اب میرے آقا نے یہ جو حکمتاً لشکر تیار کر کے ان کو روانہ کرنا چاہا نا، اس موقع پر میرے آقا ان کو بہت کچھ سکھانا چاہ رہے تھے اور ان کو نقصان سے بچانا بھی چاہ رہے تھے، چونکہ آپ جانتے تھے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، اور ان کو سکھانا یہ مقصود تھا کہ اگر ہر موقع پر بغیر سوچے سمجھے اسی طرح جذبات سے فیصلے کرتے رہے تو ذرا سوچو کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے اگر جاتے ہی تو آنکھیں بند کر کے حملہ کر دیتے۔ ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے پہلے لشکر بھی تیار کر دیا، ان کو ایک ایکسپیرینس سے، تجربے سے گزارنا چاہ رہے تھے، مگر روانہ کرنے سے پہلے آپ نے ان کو تاکید فرمائی کہ تمہیں بھیج رہا ہوں، مگر جا کر آنکھیں بند کر کے حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ فرمایا اپنے لشکر کو پیچھے روکنا، چند لوگ چلے جانا، جا کر پہلے حالات کا جائزہ لینا، اگر حالات ایسے ہوں تو تمہیں کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر حالات ایسے نہ ہوں تو خبردار کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ان کو ایک تجربے سے گزارنا تھا کہ جذبات سے فیصلے نہیں کیا جاتے۔ جب گئے تو وہاں واقعتاً سچویشن مختلف تھی، بلکہ الٹے وہ نالا تھے کہ کیسے نمائندے کو بھیجا جو رستے سے پلٹ کر چلا گیا، ہم تو ان کا استقبال کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ بہت کچھ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو پھر وہ لے کے واپس آئے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے پہلے تو ایک آیت کریمہ یہ نازل فرمائی اور ایمان والوں سے خطاب کیا آئندہ کے لیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا اے ایمان والو جب کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو فرمایا پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے کرائے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے اور اس نقصان کی تلافی کرنا بھی تمہارے بس میں نہ ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اب باری تعالیٰ نے وہ صحابہ کرام جو جلال میں آ گئے تھے، جذبات میں آ گئے تھے، جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار پہلے کر دیا تھا، ان سے مخاطب ہو کر فرمایا وَعْلَمُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اب جھنجھوڑا جا رہا، فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں جان لو، اس بات کو ایک حقیقت کے طور پر اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو، کیا ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ جملہ انہیں اس لیے فرمایا کہ جانتے تو وہ تھے کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے، مگر باری تعالیٰ نے زور دے کے اس موقع پر کیوں فرمایا، ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ جو تم پہلے جذبات میں آ گئے، تم نے اپنی رائے کا اظہار پہلے کر دیا، کیا سمجھتے ہو تمہارے اندر کوئی عام انسان موجود ہے؟ فرمایا تمہارے اندر کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ ہستی موجود ہے جو اللہ کے رسول ہیں، جن کا بولنا بھی وحی خدا کے مطابق، جن کا چلنا بھی وحی خدا کے مطابق۔ تو فرمایا جب ایسی ہستی تمہارے اندر موجود تھی تو ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم سراپا ادب بن کر بیٹھتے، خاموشی سے انتظار کرتے میرے محبوب کی لب کشائی کا۔
جو کچھ میرے محبوب فرماتے پھر اس کے مطابق تم کوئی عمل درآمد کر دے. یہ جو تم پہلے جذبات میں آ گئے، یاد رکھو یہ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کے آداب کے شایان شان نہیں ہے. اس لیے اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو کہ تمہارے اندر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بہت سارے معاملات میں یہ رسول تمہاری اطاعت شروع کر دے، تمہارے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، ہر موقع پر تمہاری بات ہی ماننا شروع کر دے، تو فرمایا یاد رکھو لعنتم، تو پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے اس زندہ حقیقت کو اپنے من میں بٹھاؤ کہ تمہارے اندر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول موجود ہے. صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی، مگر حاضرین مکرم 14 صدیاں بیت گئی، حالات بدل گئے، زمانہ بدل گئے. اب ہمارا دور آ گیا، ہمارا زمانہ آ گیا، مگر 14 صدیاں بعد آج بھی قرآن پاک کے الفاظ بدلے نہیں ہیں. قرآن پاک کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے، اس کا شان نزول میں کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، مگر پھر وہ قیامت تک کے لیے جنرلائز ہو جاتا ہے. آج باری تعالیٰ انہی کلمات کے ذریعے 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آنے والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اے 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آنے والوں، تم بھی اس بات کو جان لو، اپنے من میں اتار لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک آج بھی اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. فرمایا کہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ 14 صدیاں پہلے ہی تھے آج چلے گئے، نہیں، وہ 14 صدیاں پہلے بھی تھے اور آج بھی تمہارے اندر موجود ہیں. اس موجودگی کی پھر آپ کی کروڑوں شکلیں ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان رحمت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان شاہدیت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. اپنی شان نذیریت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. اپنی شان توسل کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. تو آپ کی موجودگی کی کروڑوں شکلیں ہیں. مثلا سادہ سی بات میں بتاتا ہوں، باری تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ ہم نے اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. یہ جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو کیا خیال ہے آج بھی کوئی جہان ہے یا نہیں؟ یہ بھی تو کوئی جہان ہی ہے نا. تو آج کے جہان کے لیے ہمارے آقا رحمت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو جب حاضرین مکرم آج بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان رحمت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں اور آپ کی رحمت آج کے جہان کے لیے بھی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت تو ہو مگر رحمت والا ہو ہی کوئی نہ؟ بھئی اگر رحمت ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر پیچھے کوئی رحمت والا بھی موجود ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان رحمت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان توسل کے ساتھ آج بھی باری تعالیٰ سورہ نساء کی آیت کریمہ کو پڑھے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ فرمایا بس اگر یہ توبہ کرنا چاہیں، معافی مانگنا چاہیں تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا تیری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائیں. پھر وہاں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. اور آگے فرمایا واستغفر لہم الرسول، اگر رسول نے بھی تمہاری بخشش کی سفارش کر دی.
تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، مجھے اپنی عزت کی قسم وہیں کھڑے کھڑے یہ مجھے تواب بھی پالیں گے، مجھے رحیم بھی پالیں گے۔ تو بھئی یہ حکم صرف 14 صدیاں پہلے ہی تو نہیں تھا نا، یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ آج بھی 14 صدیاں بعد اگر تم نافرمانی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو فرمایا کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس پہلا معنی تو اس کا یہ تھا کہ جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے تو معنی تھا آپ کی بارگاہ اقدس میں چلے جائیں، آپ پردہ کر گئے تو معنی ہے آپ کے روضہ انور پر چلے جائیں، اور جو وہاں نہیں جا سکتا حکم ہے کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہیں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا تصور کرو، پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے معافی مانگو، اور اگر میرے مصطفیٰ نے بھی تمہاری شفاعت کے لیے لب ہلا دیے۔ یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ آج بھی جب کوئی امتی آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کملی والے آقا آج بھی اس امتی کی شفاعت فرماتے ہیں۔ قبر میں جانے والوں کے لیے تو میرے آقا نے خوشخبری سنا دی، فرمایا کہیں یہ نہ سمجھنا کہ جب تک میں ظاہری طور پر تھا تو تب تو میری بارگاہ میں آتے تھے تو میں ان کی شفاعت کرتا تھا اور اللہ معاف کر دیتا تھا، اور میرے پردہ کر جانے کے بعد کوئی نظام بدل گیا۔ فرمایا نہیں، آج بھی جو شخص میری قبر انور پر آئے گا وہ مت سمجھے کہ میری قبر انور پر آ رہا ہے، بلکہ آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر پر حاضری دی بس اس کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہو گیا۔ وہ آقا آج بھی اس کی شفاعت فرماتی ہے، اور جو ہم جیسے لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جو حاضری کا شرف نہیں پا سکتے، ان کے لیے حکم ہے کہ تم جہاں بھی ہو وہیں بیٹھ کر میرے محبوب کی بارگاہ اقدس کا تصور کر کے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے بس تمہارا معافی مانگنا تمہارا کام ہے، شفاعت کرنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کے لب ہل گئے تو فرمایا خدا تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا اور رحمتوں کے بادل بھی تمہارے اوپر نچھاور کر دے گا۔ تو آقا اپنی اس شان کے ساتھ بھی ہمارے اندر موجود ہے، آقا اپنی شان شفاعت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے، آقا اپنی شان شاہدیت، اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، تو گواہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا، تک رہا ہوتا۔ اگر موقع پر موجود ہی کوئی نہ ہو تو پھر گواہی کیسی؟ بس میں نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر انور کے اندر اس شان کے ساتھ زندہ اور حیات ہیں کہ وہاں رہ کر میرے آقا آج بھی پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور آقا جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس پر چاہیں، جتنا چاہیں اور جس حال میں چاہیں، آقا آج بھی کرم فرما رہے ہیں۔ تو جب اس شان کے ساتھ آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہوں تو بھائی پھر غم کیسا؟ غم وہ کریں جن کا رسول چلا گیا ہو۔ اور آپ نے اگر غور کیا ہے تو میں نے جتنی بار بھی آپ کے وصال مبارک کا ذکر کیا ہے، میں نے خالی وصال نہیں کہا بلکہ وصال مبارک کہا ہے۔ آپ کا پردہ کر جانا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگوں ظاہری طور پر تمہارے اندر میرا رہنا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور میرا پردہ کر کے آگے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو خیر کے کاموں پر غم نہیں ہوا کرتا۔ خیر، میں جس بات پر اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک موقع پر ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اور تفصیلات میں جاؤں اور دلائل دوں، ورنہ تو یہ قرآن بھرا پڑا ہے ایسے دلائل سے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آپ یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، تو بتائیں اگر موجود ہیں تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ نظر بھی تو آنا چاہیے۔ تو یہ ایک فطری سا سوال ہے جو ذہن میں آ سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آخری گفتگو کے حصے میں اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ کسی کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس کائنات میں کروڑوں حقیقتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم ان کو مانتے ہیں۔ بھئی اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو قصور دیکھنے والے کی آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے،
ضروری تو نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، اس کائنات کے اندر کئی چیزیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم اپنی ننگی آنکھ سے انہیں دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اگر آنکھ کے سامنے آپ مائکروسکوپ لگا دیں، خوردبین، تو وہ چھوٹی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ کئی چیزیں اتنی دور ہیں کہ وہ بھی آپ کو ننگی آنکھ سے نظر، لیکن اگر ٹیلیسکوپ آپ یوز کریں، دوربین، تو آپ کو دور والی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو بھئی کروڑوں حقیقتیں اس کائنات کے اندر ایسی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں مگر ہمیں وہ نظر، بلکہ اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہوگی؟ کیا خیال ہے، خدا موجود ہے یا نہیں؟ نظر آتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ وہ نظر بھی نہیں آتا مگر ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ نظر نہ آنا یہ کسی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، قصور دیکھنے والے کی آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو بابا اپنی آنکھوں کا علاج کروا، کسی نظر والے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں کہ آقا آج بھی کس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، اور دیدائے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ وہ جو بیچارہ نابینا ہے اس بیچارے کو کیا نظر آئے کہ آنکھا کی شان کیا ہے۔ میں آپ کو سادہ سی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک دور تھا جب ریڈیو ہوتے تھے، ریڈیو کی ایک سوئی ہوتی تھی اور ایک وہ بٹن لگا ہوتا تھا گول سا، جس کو گھماتے تھے تو سوئی موو کرتی تھی، پھر نمبر لگے ہوتے تھے، مختلف نمبروں پر جب وہ سوئی ایڈجسٹ ہوتی تو مختلف اسٹیشنز کی نشریات آنا شروع ہو جاتی۔ کبھی ملتان کا اسٹیشن چل پڑتا ہے، کبھی لاہور کا چل پڑتا ہے، کبھی اسلام آباد کا اسٹیشن چلتا ہے، کبھی کراچی کا چلتا ہے۔ اب ریڈیو بدل گئے، ان کی جگہ ٹی وی آ گئے، ٹی وی کے چینل نکل آئے۔ اب چینل گھماتے ہیں، کبھی کوئی چینل شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چینل شروع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چینل شروع ہو جاتا ہے۔ مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ جب ریڈیو ہوتا تھا، وہ ریڈیو کی سوئی اگر اسٹیشن سے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے تو نشریات آتی تھی، جی وہ ایک خراب سی آواز شروع ہو جاتی تھی، اور اگر چینل گڑبڑ ہو جائے تو نشریات آتی ہیں؟ نہیں آتی نا۔ تو جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، جس کا چینل خراب ہو، وہ باہر نکال کے شور مچانا شروع کر دے کہ پیچھے سے ہی سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ ارے ناداں، سوئی تو تیری اپنی ہلی ہوئی ہے، پیچھے سے کچھ بھی بند نہیں ہوا۔ اپنے من کی سوئی کو مدینہ کے اسٹیشن پر سچ کر، اللہ کی عزت کی قسم صرف آواز نہیں، ساتھ تصویر بھی آئے گی۔ پوچھئے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، جن کے چینل کے سیٹ ہونے کا عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ کہتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ جامی جامی کہہ کر اپنے کتے کو بلاتے، اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ جب چینل یوں سیٹ تھے تو نشریات کے آنے کا عالم یہ تھا کہ وہی مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت کی ہوئی ہے۔ آقا عالم بیداری میں بھی کرم فرماتے ہیں۔ پوچھئے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، فرماتے ہیں 40 سال سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آقا کا ودھا مکھڑا نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس لمحے خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ہر وقت حضوری میں رہنے والے لوگ بھی ہیں۔ خود حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ حضور کے والد گرامی، یہ ان کا واقعہ ہے، آپ نے معروف سنا ہوگا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور آخری عشرہ تھا اور رمضان المبارک کی 25ویں رات تھی کہ خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے خود ان کو خوشخبری دی کہ فرید الدین اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے۔
اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی خواب میں یہ سارا منظر میں نے دیکھا تو ساتھ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک کلاک تھا، گھڑی تھی، جس پر اس وقت ٹائم تھا 12:50۔ کہتے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور وہ جو خاص قبولیت والی گھڑی ہے نا، وہ 12:50 پہ آ رہی۔ کہتے میں فوراً اٹھا، قبل اس کے لیے کہ میں وضو کے لیے جاتا تو ساتھ ہی ایک شخص اور لیٹا ہوا تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اور وہ اپنا وطن بھی چھوڑ کر اور اپنا پرانا دین بھی چھوڑ کر وہ بھی آقا کے در اقدس پر مہمان بن کے بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف بیٹھا تھا۔ تو کہتے میں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ میں جاؤں تو میں کیوں نہ اس کو بھی اٹھا کے خوشخبری سنا دوں۔ کہتے میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کہا بھی اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے۔ تو کہتے اٹھتے ہی اس نے اگلا جملہ یہ بولا کہ کہیں وہ قبولیت کی گھڑی 12:50 پہ تو نہیں آ رہی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا آج بھی کرم فرما رہے ہیں، نظر نہیں آتا تو ہم نابینوں کو نہیں آتا، اگر آج بھی کوئی دیدہ بینا کے ساتھ آ جائے تو آقا آج بھی پردے اٹھا کر اپنا دیدار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے پردہ کر جانے سے فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ جب آپ ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے تو ابو لہب و ابو جہل آتے، وہ بھی تکتے، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تو وہ بھی آپ کو تکتے، آپ کا نظارہ کر دے۔ مگر پردہ کر جانے سے فرق صرف یہ آیا ہے کہ آج کوئی ابو لہب و ابو جہل کی آنکھ لے کر آئے تو آقا نظر نہیں آتے، لیکن ابو بکر و عمر عثمان و علی کا عشق لے کر اگر کوئی آئے تو آقا آج بھی پردے اٹھا کر اسے دیدار ادا کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، تو جب وہ موجود ہیں تو پھر غم کیسا؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ ولادت باسعادت پر خوشیاں اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی کرنے کا حکم خدا نے دیا، اور آپ کے وصال مبارک پر غم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب کل 12 ربیع الاول کی رات آ رہی ہے، اور انشاءاللہ مینار پاکستان حسب سابق ایک تاریخی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوگی۔ یہ جو میں نے کہا نا حسب سابق تو اس لیے کہا کہ ہر سال کی طرح ہوگی، مگر اس بار کی کانفرنس وہ واقعتاً ایک تاریخی کانفرنس ہوگی۔ یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں کل انشاءاللہ آپ اس کا نظارہ کریں گے، یہ ایک تاریخی کانفرنس کل بننے جا رہی ہے۔ ویل ان ٹائم پہنچیں، ایسا نہ ہو کہ لیٹ آئیں تو آپ کو جگہ ہی نہ ملے، مینار پاکستان بھی تنگ پڑ جائے۔ انشاءاللہ اس لیول کی کل کی کانفرنس ہوگی، تو آپ خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ویل ان ٹائم پہنچیں تاکہ آپ کو اچھی مناسب جگہ پر وہاں جگہ مل سکے۔ اور انشاءاللہ ملک پاکستان اور بیرون ممالک سے بڑے بڑے مشائخ، علماء اور عوام اس میں شرکت کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اس میں خصوصی خطاب، ویسے کثیر تعداد میں مشائخ اور علماء کے خطابات بھی ہوں گے، ساری رات آقا کی نعتیں بھی پڑھی جائیں گی، اور پھر آپ کی ولادت باسعادت کی گھڑیوں کے وقت خصوصی طور پر وہ درود و سلام کا نذرانہ اور آتش بازی کا حسین منظر جو آپ دیکھتے ہیں وہ سارا اہتمام بھی ہوگا، مگر خصوصی خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ خود خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب کو وہ سالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کی بھرپور دعوت ہے، خود بھی آئیں اور اوروں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی آمد پر دل کھول کر خوشیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔